السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس تفصیلی جائزے اور گہری گفتگو میں سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ اور سب کو میری طرف سے بھی خوش آمدید۔ آج کی اس طویل اور تھوڑی سی فکر انگیز نشست کا مشن بہت واضح ہے۔ ہم تیزی سے بدلتی ہوئی اس دنیا کے دو سب سے بڑے اور سنگین بحرانوں کی پرتیں کھولنے والے ہیں۔ جی بالکل۔ ایک طرف ہماری توجہ عالمی سطح پر ابھرتے ہوئے اس ہولناک تنازع پر ہوگی جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے سائے بہت گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم اس عالمی منظرنامے سے نکل کر اپنے خطے، خاص طور پر پاکستان کے اندرونی اور خارجی بحرانوں کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اور یہ بہت اہم موضوعات ہیں، بالکل۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، اس تجزیے کی بنیاد واضح کرنا نہایت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کا دائرہ کار شروع میں ہی بتا دینا چاہیے۔ جی، یہ وضاحت واقعی بہت لازمی ہے۔ ایک انتہائی پیشہ ورانہ انتباہ کے طور پر یہ بات شروع میں ہی واضح کی جانی چاہیے کہ آج کی اس نشست میں جتنے بھی سیاسی معاملات یا حساس حقائق اور تجزیات زیر بحث لائے جائیں گے وہ قطعی طور پر فراہم کردہ معلومات پر مبنی ہیں۔ بالکل صحیح۔ مطلب یہ نہ تو ہماری اپنی کوئی ریسرچ ہے اور نہ ہی ہم ان میں سے کسی مخصوص سیاسی نظریے یا فریق کی حمایت کر رہے ہیں۔ مقصد صرف غیر جانبدارانہ طور پر حقائق کو سامنے لانا ہے۔ اور اسی غیر جانبدارانہ نقطۂ نظر کے ساتھ اس سنسنی خیز صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں جو مشرق وسطیٰ میں بن رہی ہے۔ جی، اس وقت دنیا بھر کی نظریں امریکہ اور ایران پر مرکوز ہیں۔ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق امریکہ ہر صورت ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ محض کوئی زبانی دھمکی نہیں ہے۔ بالکل زبانی نہیں ہے۔ زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ مکمل تیاری کے ساتھ وہاں 2 جنگی بحرے بیڑے پہنچا چکا ہے۔ جی، جنگی بیڑوں کی اس طرح تعیناتی کوئی معمولی قدم تو ہوتا نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ محض سفارتی دباؤ بڑھانے کا طریقہ ہے یا واقعی حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم موجودہ حالات کے مختلف پہلوؤں کو ملائیں تو صورتحال کی سنگینی بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں ان میں 2 بڑے اشارے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یورپی ممالک نے باقاعدہ طور پر ایران میں موجود اپنے شہریوں کو انتباہ جاری کر دیا ہے کہ وہ فوری طور پر ایران چھوڑ دیں۔ یہ تو بہت خطرے کی بات ہے۔ ظاہر ہے، سفارتی سطح پر جب ایسی وارننگز جاری ہوتی ہیں تو یہ کوئی معمولی کارروائی نہیں ہوتی۔ ان ممالک کی انٹیلیجنس یہ دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اس بار جنگی کارروائی کیے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ سفارتی انخلا تو ہمیشہ آخری خطرے کی گھنٹی سمجھا جاتا ہے، اور اس کی ایک اور بڑی وجہ بھی سامنے آئی ہے، خاص طور پر امریکہ کی اندرونی مایوسی کے حوالے سے۔ جی، آپ بالکل صحیح طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ میرا مطلب ہے ہم نے دیکھا ہے کہ براہ راست فوجی حملے سے پہلے ملک کو اندرونی طور پر کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جو دوسری اہم وجہ سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ نے حال ہی میں ایران کے اندر حالات خراب کرنے اور مظاہروں کو ہوا دینے کی جو کوششیں کی ان میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس ناکامی سے ایک مایوسی پیدا ہوئی ہے۔ بڑی گہری مایوسی پیدا ہوئی ہے۔ امریکہ کے لیے پریشانی یہ ہے کہ وہ اندرونی خلفشار کے محاذ پر ہار چکا ہے اور ایران کی حکومت مسلسل ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ تو جب سازشیں ناکام ہو جائیں تو براہ راست تصادم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہاں ایک اور پہلو نہایت حیران کن ہے، میڈیا کا کردار۔ آج کل بین الاقوامی میڈیا پر مسلسل ایک ہی خبر گردش کر رہی ہے کہ ایران صرف 1 ہفتے میں ایٹمی قوت بن سکتا ہے۔ یہ بیانیہ بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ ہاں نا، مطلب یہ 1 ہفتہ کب آئے گا یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ یہ جنگی حکمت عملی کا بہت ہی پرانا طریقہ کار ہے۔ اگر ماضی کے واقعات سے موازنہ کیا جائے تو حیرت انگیز مماثلت نظر آتی ہے۔ یاد کریں جب عراق پر حملے کرنے تھے تب بھی یہی خبریں چلتی تھی کہ عراق ایٹمی طاقت بن رہا ہے۔ بالکل، وہ کیمیائی ہتھیاروں والا دعویٰ۔ جی، تو یہ جو 1 ہفتے میں ایٹمی طاقت بننے کا بیانیہ ابھارا جا رہا ہے یہ دراصل کسی ممکنہ فوجی حملے کا جواز پیدا کرنے کے ایک منصوبے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ رائے عامہ کو خوفزدہ کر کے جنگ کی راہ ہموار کی جاتی ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ فضا پوری طرح تیار کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف ایران بھی تو کوئی ایسا ملک نہیں جو دھمکیوں سے ہار مان لے۔ جو تجزیات آ رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایران کی مزاحمت غیر معمولی ہوگی۔ اس کے پیچھے کچھ بہت گہری وجوہات بیان کی گئی ہیں۔
پہلی تو یہ کہ مسلمانوں کا موت سے خوفزدہ نہ ہونا ایک ایسا نفسیاتی عنصر ہے جو جنگ کا حساب کتاب بدل دیتا ہے۔ جی، جب جان دینے کے لیے تیار ہوں تو ڈرانا مشکل ہے۔ بالکل۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایران کے پاس ممکنہ طور پر ایسی غیر معمولی پوشیدہ طاقت موجود ہے یا اس کے حلیف ممالک کی ایسی پشت پناہی ہے جس کی بنیاد پر وہ کھڑا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ جنگ چھڑتی ہے تو اس کے شعلے صرف ان دو ممالک کی سرحدوں تک تو نہیں رہیں گے۔ ایک انتہائی خوفناک حقیقت ہے جو سنگین انتباہ سامنے آیا ہے۔ اس کے مطابق اگر امریکہ یہ قدم اٹھاتا ہے تو تباہی کا دائرہ تصور سے کہیں زیادہ وسیع ہوگا، پورے خطے کو لپیٹ میں لے لے گا۔ جی، یہ تباہی شام اور ایران سے شروع ہو کر پورے خطے میں پھیل جائے گی، اور اس ساری صورتحال میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متضاد بیانات بھی الجھن بڑھا رہے ہیں۔ ہاں، کبھی وہ محدود حملے کی بات کرتے ہیں، کبھی کچھ اور۔ یہ تضاد غیر یقینی کو مزید گہرا کر رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا، عالمی سطح پر تو یہ جنگ کے بادل چھائے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے خطے، خاص طور پر پاکستان کی خارجہ پالیسی اور سرحدی کشیدگی کی طرف آئیں تو صورتحال یہاں بھی سنگین ہے۔ بہت سنگین ہے۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو ہی دیکھ لیں۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان پر کیے گئے حملوں اور افغان باشندوں کی بے دخلی کے بعد بھی دہشت گردی کا ڈرامہ ختم نہیں ہوا۔ اور اس حوالے سے ایک ایسا حساس دعویٰ سامنے آیا ہے جو پوری ریاستی ساخت پر سوال کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ اس مبینہ دہشت گردی میں صرف سرحد پار کے عناصر ہی شامل نہیں، بلکہ مبینہ طور پر اندرونی عناصر اور خود حکومت کے اپنے لوگ بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ مطلب اپنے ہی لوگ ملوث ہو سکتے ہیں؟ جی، جب اس قسم کے دعوے سامنے آتے ہیں تو یہ ریاست کی بقا کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اگر اس میں ذرا بھی حقیقت ہے تو محافظ اور حملہ آور کی پہچان ہی مٹ جاتی ہے، اور اسی حوالے سے کوئی وارننگ بھی تو دی گئی ہے آنے والے دنوں کے لیے۔ جی، باقاعدہ تنبیہ سامنے آئی ہے کہ افغانستان ان حملوں پر خاموش نہیں رہے گا۔ پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں پاکستان میں افغانستان کی جانب سے باقاعدہ جوابی کارروائیاں اور حملے دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اس سے تو خطے کا امن مزید تباہ ہوگا، اور ایک طرف یہ کشیدگی ہے اور دوسری طرف پاکستان ایک حیران کن سفارتی تنہائی کا شکار نظر آتا ہے۔ بالکل، یہ ایک تلخ حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان کے تعلقات اس وقت کسی بھی ہمسائے سے ٹھیک نہیں ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو، افغانستان یا ایران۔ ایسا لگتا ہے خارجہ پالیسی سمت کھو چکی ہے۔ اور چین کا معاملہ سب سے زیادہ چشم کشا ہے۔ بظاہر کہا جاتا ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات مثالی ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس بیان کی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے پاکستان امریکہ کے قریب جا رہا ہے، چین کے ساتھ تعلقات میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ چین اپنے پڑوس میں امریکی اثر و رسوخ برداشت نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ اگر جنگ چھڑتی ہے تو پاکستان بظاہر مکمل طور پر امریکہ کی تابعداری کرے گا۔ یہ ایک خطرناک انحصار ہے۔ اب اس خارجی صورتحال سے نکل کر ذرا ملک کے اندرونی حالات پر بات کرتے ہیں۔ لا قانونیت اور گورننس کے زوال پر جو اعداد و شمار آئے ہیں وہ دل دہلا دینے والے ہیں۔ جی بالکل۔ ایک بین الاقوامی چینل کی رپورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے مطابق پچھلے 1.5-2 سالوں میں 900 لوگوں کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ معلومات کے مطابق ان واقعات کو موجودہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دور حکومت اور ریاستی اداروں سے جوڑا جا رہا ہے۔ جی، جن دعووں کی نشاندہی کی گئی ہیں ان کے مطابق یہ قتل مبینہ طور پر پولیس مقابلوں، CTD اور فوج کے ذریعے ہونے والے مبینہ قتل کے الزامات ہیں۔ اس کے سماجی نتائج تو بہت بھیانک ہوں گے۔ بالکل۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عوام اور ریاستی اداروں، خاص طور پر فوج کے درمیان نفرت اور دوریاں بہت بڑھ رہی ہیں۔ اور اس کو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز نے مزید بڑھا دیا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ ویڈیوز میں فوجیوں کے رشتہ دار میدان میں آ کر اپنے عزیزوں کو پہچان رہے ہیں، جبکہ ادارے ان سے لاتعلقی ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ مناظر ایک پیچیدہ سماجی المیے کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب یہ نعرے لگتے تھے کہ یہ خدا کی جنگ ہے۔ ہاں، لیکن اب وہ نعرے اپنا اثر کھو چکے ہیں۔ لوگ بدترین خوف کے سائے میں جی رہے ہیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈر رہے ہیں۔ اسے بجا طور پر شرم کا مقام قرار دیا گیا ہے۔ ایک طرف جان کا تحفظ نہیں اور دوسری طرف معاشی بدحالی، غربت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے یورپ کی جو مثال دی گئی ہے وہ مجھے بہت بامانی لگی۔ جی، یہ مثال ریاستی ترجیحات کا بنیادی فرق بتاتی ہے۔
اگر یورپ کو دیکھیں جیسے ٹیسکو، لیڈل یا سینسبری جیسی مارکیٹس ہیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں حکومتی اہلکاروں کی جانب سے ریٹ لسٹ چیک کرنے کا کوئی کلچر نہیں ہے، بلکہ رمضان کے لیے باقاعدہ 25% سیل لگائی جاتی ہے۔ تاکہ عوام کو سہولت مل سکے۔ بالکل، اور پاکستان میں اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ ہاں، یہاں تو ریٹ لسٹوں کی چیکنگ کے نام پر انسپیکٹرز، پولیس اور خواتین آفیسرز دکانداروں کو تنگ کرتے ہیں۔ در حقیقت جو تلخ حقیقت بیان کی گئی ہے اس کے مطابق یہ سارا دکھاوا رشوت خوری اور بھٹا خوری کے لیے ہے۔ یہ دھندا ان اہلکاروں کی ذاتی عیاشوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ مطلب غریب کو نچوڑ کر اپنی مراد بڑھا رہے ہیں۔ جی، احتساب کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اور جب جان اور مال دونوں محفوظ نہ ہوں تو پھر لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان میں عوام بھوک اور ظلم کی وجہ سے ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ سب پچھلے 40-50 سالوں کی اسی ناکام پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اگر تقابلی جائزہ لیں تو بنگلہ دیش کے خزانے آج دولت سے بھرے پڑے ہیں اور انڈیا تیزی سے ترقی کر رہا ہے، جبکہ ہمارے مقامی حکمران مکمل طور پر عوام کے حالات سے بے نیاز، صرف اپنی عیاشیوں میں غرق ہیں۔ اور اسی وجہ سے عوام پچھلے 30 سالوں سے ایک ہی خاندان کی پالیسیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اور انہیں کوس رہے ہیں۔ اتنی مایوسی کے بعد ظاہر ہے معاشرے میں ایک تنقیدی رویہ بھی پروان چڑھتا ہے۔ جو معلومات کا اختتامی پہلو ہے وہ مجھے بڑا دلچسپ لگا، جہاں معاشرے کے ان تنقیدی رویوں پر بات کی گئی ہے۔ یہ ایک اہم نفسیاتی پہلو ہے۔ جو لوگ منفی تبصرے کرتے ہیں ان کی ذہنیت اور پرورش کے ماحول کی عکاسی ہوتی ہے۔ اور اس رویے کو سمجھانے کے لیے جو بھونکنے والے کتے کی تشبیہ دی گئی ہے، جی، انہیں ایک بھونکنے والے کتے کی مثال سے تشبیہ دی گئی ہے جو روزانہ کاٹتا ہے، مگر سفر کرنے والا مسافر اسے پلٹ کر کاٹ نہیں سکتا۔ بالکل، مطلب اگر آپ ہر بھونکنے والے سے الجھیں گے تو منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ اس لیے منزل تک پہنچنے کے لیے انہیں نظر انداز کرنا ضروری ہے۔ اور جو لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ اگر وہ اتنے ہی ذہین ہیں تو اپنا یوٹیوب چینل بنا کر خود کام کریں۔ ہاں، اپنا پلیٹ فارم بنائیں اور کر کے دکھائیں۔ بالکل۔ چلیں، اگر آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ تمام پہلو، چاہے وہ امریکہ ایران جنگ کے خطرات ہوں، ہمسایوں سے خراب تعلقات ہوں یا اندرونی لاقانونیت اور معاشی تباہی ہو، یہ سب ایک عام انسان کی زندگی کو کس طرح متاثر کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ اور اسی موڑ پر سننے والوں کے لیے ایک غور طلب سوال چھوڑنا ضروری ہے۔ جی، وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب ریاست کے اندرونی نظام تنزیلی کا شکار ہوں اور بیرونی سرحدوں پر عالمی طاقتوں کے مفادات کی جنگ لڑی جا رہی ہو، تو ایسی صورتحال میں ایک عام شہری اپنی بقا، عزت اور معاشی سلامتی کے لیے کیا راستہ اختیار کر سکتا ہے؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام، احمدیہ۔